بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منازل تصوف۔ ایک سالک یعنی مرید کو راہ سلوک میں درج ذیل منازل سے گزر کر جلیل القدر منصب پر فائز ہونا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مخلوق کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ مشائخ کرام نے بالعموم تصوف و سلوک کی یہ 4 منازل بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فنا فی الشیخ، نمبر 2 فنا فی الرسول، نمبر 3 فنا فی اللہ، نمبر 4 بقا باللہ۔ ان کی تفصیل ہم اپنے رسالہ ریاض علم تصوف سے پڑھ رہے ہیں۔ فنا فی الشیخ، ایک مرید جب شریعت و طریقت کی پابندی کرتے ہوئے مختلف وظائف و اذکار میں مشغول رہتا ہے تو اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مختلف شکلوں میں اسے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ پھر جتنی اس کی ہمت اور محنت ہوتی ہے روحانی فیضان سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ اس منزل میں وہ اپنے پیر و مرشد سے لے کر مولائے کائنات حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک مشائخ سے فیضان حاصل کرتا ہے۔ اس منزل کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، یہاں سے ترقی صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مرشد کی توجہ پر ہی منحصر ہے۔ نمبر 2 فنا فی الرسول۔ فنا فی الشیخ کے بعد دوسری منزل فنا فی الرسول ہے۔ اس منزل پر مرید حقیقی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عشق ہو جاتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک عادت کو اپناتا ہے۔ اگر کرم بالائے کرم ہو تو اسی منزل پر مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی قدم قدم پر مرشد کی توجہ اور فیض کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3 فنا فی اللہ۔ ایک سالک جب فنا فی الرسول کی منزل میں ترقی حاصل کر لیتا ہے تو وہ فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو بھول کر یاد خدا میں گم ہو جاتا ہے، ہمہ وقت اسی کی یاد میں ماو رہتا ہے۔ اس منزل پر ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر اسے لطف دینے لگتا ہے۔ اس منزل پر سالک کی عجیب ہی حالت ہوتی ہے۔ نمبر 4 اور یہ آخری منزل بقا باللہ۔ فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کی منزل آتی ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر سالک راضی برضا رہتا ہے، گویا اپنے آپ کو اپنے خالق و مالک کے سپرد کر دیتا ہے، خواہ وہ بیمار رکھے یا تندرست، زندہ رکھے یا مارے، راحت و نعمت میں رکھے یا مشقت و تکلیف میں۔ سالک کی زبان اس منزل پر خاموش ہو جاتی ہے۔ قرآن کی زبان میں اسے رضی اللہ عنہ یعنی اللہ اس سے راضی ہوا کی نوید جاں فضا سنائی جاتی ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔